جی ناظرین، میں آپ کا میزبان اعزاز بخش آج ایک اور بات کے ساتھ. وہ بات یہ کہ پچھلے دنوں آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی. ایک شخص ہے مفتی سمر عباس. یوتھ جو ہے شاید انہوں نے اس کا نام کم سنا ہو ہمارے نوجوانوں نے. تو یوتھ چونکہ اب مولویوں سے ویسے اکتائی ہوئی ہے، ذرا کم سنتی ہے اس ٹائپ کے مولویوں کو. مفتی سمر عباس کسی مجلس میں جیسے انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، ایک محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے. تو تقریر کے دوران اس شخص نے بڑی بیہودہ باتیں کی. انداز بھی بہت بازاری تھا اور باتیں بہت بیہودہ تھیں. لائک وہ اس ٹائپ کی ہیں کہ میں انہیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ. تو اتنے میں ایک شخص جب وہ باتیں سن کے بیزار ہوا، کیونکہ اس نے مفتی سمر عباس نے اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہ وہیں پہ موجود تھا محفل میں. وہ بھی ایکچولی ایک مولوی ہے. تو یہ جو ہے مفتی سمر عباس نے ایک تو اس سے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور پھر دوسری بات جو ہے وہ انجینئر مرزا کے خلاف بہت سی باتیں کر رہا تھا. بہت پرسنل ہو رہا تھا اور اس کے بارے میں بہت بیہودہ باتیں کر رہا تھا. تو وہ جو نبی گل نامی دوسرا شخص تھا وہ اٹھا ہے اور اس نے ایک تو خیر پہلے تو اس نے بڑی تمیز سے بات کی کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ایک پوائنٹ اس کا وہ والا جس میں اس نے مفتی سمر عباس نے سے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. پہلے تو اس نے اس پہ بات کی، اور دوسری بات جب وہ انجینئر مرزا والی بات تھی جس پہ اس بیہودہ وہی کر رہا تھا، اس پہ جب اس نے بات کیا تو مفتی سمر عباس نے اس کو اس بات سے روکنے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی، جو آپ کا پوائنٹ ہے پہلے وہ بات کریں، بس وہی بات ہو رہی، اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو نبی گل نامی آدمی ہے وہ پٹھان تھا. تو وہ ایک طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس نے ایک طرف اشارہ کیا. تو آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے یہ آپ نے کیا بات کی ہے. تو مفتی سمر عباس بجائے سے تو صرف شرمندہ ہوتا یا معذرت کرتا، تو اس نے شرمندہ ہونے کے بجائے معذرت کرنے کے بجائے اس سے لڑنا شروع کر دیا، بحث شروع کر دی اس سے. یہ اخلاقیات ہیں. اور وہ اوپر سے کہہ رہا ہے کہ انجینئر مرزا کو ہم نرمی سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. مت کرو نرمی سے یار، لیکن تمیز سے تو کرو نا. اتنا سا تو کرو کہ بہن بیٹیاں سن سکیں. انجینئر مرزا نے کبھی ایسے بلو دا بیلٹ کوئی بات نہیں کی. میں نے اس کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، بلو دا بیلٹ کوئی بات نہیں کی. اور یہ مفتی سمر عباس نے بلو دا بیلٹ بات کی. اور مطلب میں نہیں بتا سکتا، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کی نیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ. تو اب ان دونوں میں بحث شروع ہو گئی، وہ جھگڑنے لگے. تو مفتی سمر عباس نے جب دیکھا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے تو یہ بات تو میرے اگینسٹ جا سکتی ہے اور میں یہاں پہ ذلیل ہو سکتا ہوں. تو اس نے وہ اب کہنے لگا کہ جس نے انوائٹ کیا تھا انہیں، وہ کہتا ہے کہ شاہ جی آپ نے یہ کون ہے بندہ یہ جو محفل خراب کر رہا ہے. تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ آپ یہ شاہ صاحب کا جلسہ خراب نہ کریں، شاہ صاحب کا جلسہ خراب نہ کریں. وہ ریپیٹ کرتا ہے یہ شاہ صاحب. وہ سائیکلوجیکل ٹیکٹ یوز کر رہا تھا کہ میں کسی طرح سے لوگوں کو سائیکلوجیکلی ٹریٹ کروں تاکہ لوگ بات سن لیں اور بیٹھ جائیں آرام سے، کیونکہ دنگا فساد نہ ہو جائے. تو وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے یار یہ شاہ صاحب کی بات سنو، یار شاہ صاحب دی گل سنو، شاہ صاحب کی کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب دی منو. وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ شاہ صاحب دی گل منو، تاکہ لوگ جو ہے نا شاہ صاحب سن کے نا تو احترام کر لیں. کیونکہ میرا تو اس وقت لوگ احترام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ نبی گل نے جو بات اٹھائی تھی وہ واقعی ایسی نہیں تھی کہ اس پہ مفتی سمر عباس کا احترام کیا جاتا. تو اس لیے اس نے پھر لوگوں کو سائیکلوجیکلی ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار شاہ صاحب کی بات سنو، کیونکہ یہ جو شاہ صاحب والا پروٹوکول ہے نا، اس پہ اس کو پتا تھا لوگ یہ احترام کر دیں گے اور سادات ہونے کی وجہ سے لوگ ڈر بھی جائیں گے کہ ان کی گستاخی نہ ہو جائے. تو یہ اس نے خیر وہاں پہ اس طرح سے بات کی ہے. کافی اس پہ خیر گرما گرمی ہوئی وہاں پہ، لیکن ہاتھا پائی نہیں ہوئی، بچا ہو گیا، وہ بچ گیا مفتی سمر عباس. ورنہ نبی گل جو ہے اس کی حالت اس وقت یہی تھی کہ اس کو پکڑ کے میں پھنٹی لگاؤں. سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا انجینئر مرزا سے، وہ یہ سنیوں کو ہے سب سے زیادہ پرابلم. باقیوں کو بھی ہوگا لیکن انہیں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بات کرتا ہے دینی عقائد پہ، وہ بات کرتا ہے توحید پہ، وہ بات کرتا ہے شرک پہ، وہ بات کرتا ہے اللہ سے
جو ڈائریکٹ تعلق ہے اور جو اللہ پہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پہ بات کرتا ہے. تو سنیوں کو جو کہ اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی، سنی جو مولوی ہیں خاص طور پہ، انہیں اور طرح سے ایجوکیٹ کیا گیا ہے، انہیں اور طرح سے ٹرین کیا گیا ہے. تو سنی مولوی چونکہ اس طرح کی باتیں نہ خود کرتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے، سیدھے رستے سے ہٹا کے تو ادھر ادھر لگایا ہوا ہے. اب ان لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے انجینئر مرزا سے، کہ مرزا جو ہے وہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہے. میں نے ابھی تک اس کی ویڈیوز جو دیکھی ہیں اس میں کافی ساری باتیں مطلب کافی حد تک وہ ٹھیک ہے، اس کی نیت ٹھیک لگتی ہے. میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے اس کی نیت ٹھیک لگتی ہے. اس کا انداز ہم کہہ سکتے ہیں کچھ جگہوں پہ کہ وہ غیر سنجیدہ ہے، یا مطلب وہ جس ٹائپ کی بات ہے وہ اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے. میرا اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مطلب اس کی کچھ باتوں سے مجھے بھی اختلاف ہے. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن جو اس کا مین جو پوائنٹ ہے کہ بابے تھی شے کوئی نہیں، یہ پوائنٹ اس کا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ٹھیک ہے یا مجھے کیسے ٹھیک لگا ہے اس پہ ہم پھر بات کریں گے. تو فی الحال یہ مفتی سمر عباس والا چونکہ پچھلے دنوں کافی ہائی لائٹ تھا معاملہ. مفتی سمر عباس کے ابھی تک میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں یہ بندہ ایسی بیہودہ باتیں کرتا ہے اور انجینئر کے ساتھ ایسے پرسنل ہو جاتا ہے. انجینئر ان میں سے کسی کو بھی اس نے پرسنلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اس نے جب بھی کیا ہے ان کے ری ایکشن میں کیا ہے. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات کی، اس نے ان میں سے کبھی کسی کو اسے نام نہیں لیا تھا، کسی کا نام لے کے کسی کی بات نہیں کی. اس نے سیدھے عقائد پہ بات کی ہے، دین پہ بات کی ہے اور قرآن و حدیث کی بات کی ہے. اور یہ لوگ قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے سنی. آپ اپنے ارد گرد کوئی محفل دیکھ لیں، اپنے محلے میں کوئی محفل دیکھ لیں، اور اگر جمعے کے دن ٹائم پہ آپ مسجد چلے جائیں اور وہاں دیکھیں تو آپ کو قرآن و حدیث کی کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی. ان کے لیے قرآن و حدیث شاید اتنا ویلیویبل نہیں ہے. ان کو جب بھی پرابلم ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ بابوں کے نام پہ کتنا تڑپے ہیں سارے، کہ اس نے کہا جی بابے شاہی کوئی نہیں. ان کو بابوں کی گستاخی لگتی ہے، اور ان لوگوں کو سنیوں کو میں نے خود گستاخ پایا ہے. یہ حضور پاک کے گستاخ ہیں. میں نے بہت سی باتیں دیکھی ہیں. میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا میں نے کیا کچھ دیکھا ہے، میرے پرسنل مطلب کیا اس حوالے سے ویوز ہیں، اور میرا اپنا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا ہے. میرا تعلق سنی گھرانے سے ہے، ایک سنی گھرانے سے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی بھی بلائنڈ فالوور نہیں ہے. ہم سب کو عادت ہے دماغ استعمال کرنے کی. اللہ نے دماغ آپ کو استعمال کے لیے دیا ہے، آپ استعمال کریں. اور یہ جو اس ٹائپ کے یہ جو مفتی سمر عباس ٹائپ کے جو مولوی ہیں جو پرسنل ہو جاتے ہیں، آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں وہ دین پہ بات ہی نہیں کرتا. وہ پتہ نہیں مطلب میں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے ہیں اس کے، تو ان میں کوئی بھی ڈھنگ کی بات نہیں سننے کو ملتی. ہمیشہ انجینئر مرزا کے خلاف ہی بولے جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ میرا خیال اٹھا بھی تبھی اٹھا ہے انہی دنوں جن دنوں انجینئر آلریڈی بہت مقبول ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے لگا کہ شاید یہ انجینئر کو توڑ سکتا ہے. لیکن جو یوتھ ہے یہ اب ان باتوں میں نہیں آتی. پڑھی لکھی یوتھ ایکچولی وہ ان باتوں میں نہیں آتی کہ یہ بابے ہیں اور یہ وہ جو کرامتیں دکھاتے ہیں اور یہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو وہ جو اس کی بات ہے کہ اب قیامت تک کوئی کرامت آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کو کوئی بابا اڑتا نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ ہے وہ انجینئر مرزا آپ کو پتہ ہے مزے کی باتیں کرتا ہے کہ اب آپ کو کوئی بھی کرامت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اب کیمرہ آ گیا ہے، اب آ گئی ہے سائنس، اب آ گئی ہے ٹیکنالوجی، اب کیمرہ آ گیا ہے، اب ہر چیز ریکارڈ ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے پھر کر کے دکھا دیں، کوئی ہے تو کر کے دکھا دیں. بلکہ اس نے چیلنج دیا تھا ایک کہ یہ جو کرامتیں کرتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی کتب موجود ہوتا ہے اور کوئی ولی موجود ہوتا ہے. تو اس کا پوائنٹ ویسے بالکل ٹھیک تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ یوٹیوب سے جو گستاخانہ خاکے ہیں تو یہ ڈیلیٹ کریں نا سارے نظر مار کے ذرا. اس چیلنج کا جواب اس کو کسی نے نہیں دیا. یہ جو کہتے ہیں کہ ہر دور میں کتب اور یہ جو ولی موجود ہوتے ہیں، اور یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ولی کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، تو وہ اختیار استعمال کرے نا. حضور پاک کے گستاخوں کو ان کو کرے نا پھر کچھ. یہ کھوکھلی باتیں ہیں
اور اللہ کا شکر ہے یوتھ جو ہے وہ اب سمجھنے لگی ہے، پڑھی لکھی یوتھ وہ باتیں سمجھتی ہے، اور وہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات بتائی جائے تو وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتائی جائے. آپ زبانی نہ بتائیں کہ آپ یہ کسی بابے کا ریفرنس دے رہے ہیں، کوئی کرامت سنا رہے ہیں. مطلب یوتھ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت بہتر ہو چکی ہے. تو اس لیے اب آپ کو یہ جو جلسوں کا ٹرینڈ ہے یہ نا بہت کم ہوتا دکھائی دے گا. یہ آہستہ آہستہ یہ صرف نا دیہات تک رہ جائے گا. دیہات میں آپ کو پتہ ہے تعلیم کا زیادہ ٹرینڈ ہوتا نہیں ہے، لوگ زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں، اور نہ وہاں پہ کوئی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو زیادہ. اور بہت سے لوگ چونکہ کھیتی باڑی سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی جو لائف ہوتی ہے نا اور ان کا نالج، ان کی آبزرویشن بڑی اس حوالے سے سمجھنے کے لمیٹڈ سی ہوتی ہے، اور پھر ان کا دماغ کا استعمال کرنے کا شوق نہیں ہوتا شاید انہیں. تو اس لیے وہ جو سنتے ہیں اور اسی کو سب کچھ مان لیتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں. تو بہت سی باتیں خیر اس پہ میں بات کرتا جاؤں تو بہت طویل ہو جائے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں پرسنلی بہت سی چیزوں کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں اس حوالے سے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا اور میں نے اس میں سے کیا سیکھا، اور آپ کو بھی شاید اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے. تو یہ مفتی ثمر عباس جیسے لوگ ہیں ان سے محفوظ رہیں، اور جو ڈھنگ کی بات ہے وہ سنیں، بغیر ریفرنس کے جو ہے وہ باتیں انہیں بے شک اگنور کر دیں. میں نے بہت سی باتوں پہ ریفرنس چیک کیا ہے. انجینئر مرزا نے آپ دیکھیں تو اس کی ویڈیوز میں نا یہاں کر کے یہاں رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ اس نے کسی حدیث کا نمبر دیا ہوتا ہے. تو میں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے موبائل میں اسلام 360 کے نام سے، اس میں احادیث کی کتابیں موجود ہیں. تو اس میں جو حدیث ہے نا وہ آپ نمبر لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو میں نے سرچ کر کے دیکھی ہوئی ہے، وہ جو بتا رہا ہوتا ہے نا ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی ایسی، یہ چھوٹی سی ایپ ہے، موبائل میں لوگ بہت سی چیزیں رکھتے ہیں گیمز وغیرہ، تو آپ یہ چھوٹی سی ایپ ہے اسلام 360 کے نام سے، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور احادیث خود بھی پڑھ لیا کریں. تو بہت سی باتیں آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل کیا ہے. ہمیں ایکچولی ہمارے علماء نے، یہ جو ہمارے دینی رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں اصل سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی ہے، اور اب ان کی کوشش انجینئر مرزا کی وجہ سے ناکام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹکریں مارتے پھرتے ہیں اور سر پھوڑ رہے ہیں. تو وہ خیر انجینئر مرزا جو ہے وہ کافی کامیاب رہا ہے، لوگوں کو اس نے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اصل کیا ہے. اب لوگوں کو صحیح بات کی تلاش ہوتی ہے، حق بات کی، سچی بات کی. اب لوگ، یہ جو یوتھ ہے خاص طور پہ پڑھی لکھی، بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے، وہ تلاش کرتی ہے. کیونکہ جو ادھیڑ عمر آدمی ہوتا ہے نا وہ چونکہ اس ایج سے گزر چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے لائف ویسی نہیں ہوتی ہے، اس کی جو ہے سمجھنے کی دماغی صلاحیتیں شاید اس لیول پہ نہیں رہتی ہیں، یا اس کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، یا اس میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ نہیں رہتا. لیکن یوتھ جو ہے اس میں نیا سیکھنے کا اور نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کا جذبہ چونکہ ہوتا ہے، تو اس لیے یوتھ کو وہ بات اب چاہیے صحیح والی. تو انجینئر مرزا نے آ کے ان سب کی ماری ہوئی ہے مت، یہ اس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے یہ سارے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ ان کی محفلوں میں دیکھیں تو دین پہ بات کم ہوگی، اسلام پہ بات کم ہوگی، تو اس کے خلاف بہت باتیں ہوں گی، باقاعدہ اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں محفلوں میں، جلسوں میں اور تقریروں میں اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اس نے، حالانکہ اس نے ان میں سے کسی کو بھی نام لے کے کبھی کچھ نہیں کہا، اور یہ اس کے ساتھ پرسنل ہو کے اس کے بارے میں بہت بیہودہ باتیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ اوائڈ کریں اور صحیح بندے کو سننے کی کوشش کریں. آپ کو ٹھیک لوگ بھی مل جاتے ہیں. انجینئر مرزا کو ضرور سنیں، کچھ غلط لگتا ہے تو وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن غلط کسی بیس پہ ہوگا. وہ آپ کو کسی حدیث کا نمبر دیتا ہے، وہ آپ کو نہیں ملتی، پھر آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے. لیکن ابھی تک میں نے تقریباً ساری باتیں ٹھیک پائی ہیں. چند ایک ہیں جن سے میرا اپنا اختلاف ہے، وہ میرا کیا ہے اختلاف، وہ میں آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتا دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی، تو باقی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں کسی اور بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.